صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. انتہائی قابل قدر، قابل عزت، معزز بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، التجا ہے بارگاہ الہی کی اللہ رب العالمین مجھے حق سچ کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ کو انسانیت کی رہبری کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، اخلاق کی کردار کو، نیکی کرنے کے مراحل کو، انسانیت کی تربیت کو، ہر لحاظ سے آپ نے انسانیت کو تربیت دیا۔ لیکن معاشرے کے اندر بے حیائی اتنی زیادہ ہے کہ عقیدہ کی خرابی، بد اخلاقی، برے اعمال کی خرابی اور تربیت کی خرابی، ہر قسم کے برے اعمال معاشرے کے اندر حد سے زائد ہے۔ لیکن برائیوں میں سے ایک پستی، ایک برائی وہ اخلاق کی برائی ہے۔ معاشرے میں لوگ جاننے کے باوجود اخلاق کی کردار سے عاری ہے، سمجھنے کے باوجود اخلاق کی زبان، اخلاق کی کردار سے دور جا چکا ہوتا ہے۔ اخلاق کی حسنہ سے، عادات سے، تربیت سے، ہر قسم کی اوصاف سے انسانیت دور ہو چکا ہے، کیونکہ اخلاق یا خلق کہتے ہیں عادات کو۔ آپ کی رویہ، آپ کی لہجہ یا آپ کی طبیعت سے نکلنے والے عادات، اس کو عربی میں اخلاق کہا جاتا ہے یا خلق۔ لیکن اگر یہی اخلاق، یہی عادات اچھے ہو تو اس کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت سے نکلنے والے اوصاف اگر اچھے ہو تو اس کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، اور اگر یہی عادات
قرآن کریم کو آپ مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون. اللہ قلم پر قسم اٹھاتا ہے. قلم ہے اس قلم کی قسم کھاتا ہوں اس قلم کی. وما یسطرون اور جو یہ قلم لکھتے ہیں. ما انت بنعمت
جن اچھے صفات کو دین اسلام نے اچھے اخلاق میں شمار کیا ہے وہی اچھا اخلاق ہے، لیکن جن باتوں کو ہم خود اپنا اخلاق سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی ہنستے ہیں، بہت اچھے مسکراتے ہیں، اور پھر لیکن اخلاق سے برا ہے، لیکن کردار سے برا ہے، تو ہم اس کو اچھا اخلاق والا سمجھتے ہیں۔ آئے میں آپ کو اچھے اخلاق والے آدمی سے بتاتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنے کتاب کے اندر احیاء العلوم اس میں لکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق والے کی صفات کیا ہے، کون کون سے علامت ہے کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان کمال اخلاق پہ اونچ درجے میں پہنچ جاتے ہیں، اس انسان کو اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر مطالعہ کر کے اپنے انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ آپ سماعت فرمائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اخلاق حسنہ کی علامات میں سے وہ یہ ہے وَهُوَ أَن يَكُونَ كَثِيرَ الْحَيَاءِ قَلِيلَ الْأَدَاءِ كَثِيرَ الصَّلَاحِ صَدُوقُ اللِّسَانِ قَلِيلَ الْكَلَامِ كَثِيرَ الْعَمَلِ۔ فرماتے ہیں اچھے اخلاق والے کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلے زیادہ حیا والا ہے، بہت بڑا حیادار ہے۔ اور حیا میں دنیا میں کس کی مثال بیان کی جاتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایسے صحابی تھے، ایسے شخصیت تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان وہ حیا والا شخص ہے جس سے فرشتے آسمانوں میں حیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ایک سبق سکھا رہے کہ لوگوں آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، دین اسلام کے رہنما ہیں، تو آپ اپنے اندر حیا کا لباس پہنا کرو، حیا کے دامن کو مت چوڑا کرو۔ تو اچھے اخلاق والے کی ایک علامت کیا ہے؟ زیادہ حیا والا ہے، زیادہ حیا کرتے ہیں اور بے شرمی کے حد درجے سے دور جاتے ہیں۔ اور دوسرا قلیل الاذى، بہت کم تکلیف دینے والا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، الا یہ ہے کہ آپ اس کو جان بوجھ کر کوئی تکلیف دے، کوئی نقصان پہنچائے تو بدلے کے طور پر اپنا قصاص لیتے ہیں، لیکن قلیل الاذى بہت کم تکلیف دینے والا ہے۔ مسلمان ہے جب کوئی تنگ کرتے ہیں تو وہ اپنے بات رکھنے کے لیے تو قصاص دیتے ہیں، لیکن قلیل الاذى کا مطلب یہ بہت کم تکلیف دینے والا۔ اور فرمایا کثیر الصلاح، بہت درست کرنے والا ہے، یعنی یہ انسان اپنے اندر بڑا اطمینان والا اور درست کی رویہ اختیار کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا صدوق اللسان، سچی زبان والا ہے۔ اچھے اخلاق والے کی علامت کیا ہے؟ زبان کا بڑا سچا ہے، لیکن آج کل معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان سچا ہوا ہر بات پہ جھوٹ، ہر بات پہ کذب، اور ہم کتنے بڑا سچا زبان والا ہے، لیکن جس اخلاق کو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا اس آداب سے، اس علامات سے ہم دور ہو چکا ہے۔ لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے اچھا اخلاق والا، صدوق اللسان، سچی زبان والا۔ فرمایا قلیل الکلام، بہت کم بات کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات بھی نہ کرے، نہیں، اچھی بات کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بات کرے، لیکن ہر وقت اس کی زبان 24 گھنٹے گھومتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصمت حکمت، خاموشی بڑا ہی دانائی ہے، خاموشی بڑا ہی حکمت کی بات ہے، لیکن وہ قلیل الفاعل ہو اور خاموش رہنے والا بہت کم ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ میں خاموش نہیں ہوتے، بعض لوگ بولتے رہتے، چاہے اس کی زبان سے اچھی بات ہو غلط بات نہیں کرے،
یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو جنت کی، گارنٹی دیتا ہوں. کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے اپنے زبان کو قابو رکھا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا. کیا مطلب؟ بات بات پر گالی گلوچ نیک انسان ہیں، ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اللہ کی قانون میں آپ مجھے تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اچھے اخلاق آ جائے
میں نے ایسے شخص کے پاس سے آیا جو لوگوں کے درمیان اچھا اخلاق کا درس دیتا تھا، لوگوں کو حکم دیتا تھا سارے اخلاق کے شعبوں کو اپنانے کا، لیکن ابو ذر رضی اللہ کہتے ہیں میرا دل تسلی نہیں ہوا، کہتے ہیں میں خود بوڑھا پکڑا اور سفر پر چل پڑا، پھر میں خود مکہ آیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہا، کچھ نصیحت فرمایا اے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں بھی ہو تم اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں کے سامنے ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اللہ سے ڈرنا ہے، اور دوسری صفت واتبع السیئۃ الحسنہ، اور برائی کے پیچھے اچھائی کو لگاؤ، برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں اچھائی کے ساتھ دور کرو، تب ہوا کیونکہ یہی اچھائی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، اور تیسری صفت وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ ہم کہتے ہیں لوگ اچھا ہے، آدمی سچا ہے جو زبان کا خراب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس کی دل خراب ہے اس لیے اس کا زبان خراب ہے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر ترمذی کے اندر ہے ہمیں ایک نکتہ سکھا رہے، لوگوں یاد رکھنا حضرت ابو ذر کو جو وصیت کیا اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر میری یہ نصیحت ہے، میری وصیت ہے جہاں پہ وہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی منبر پہ چڑھ کر لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں جاتے سارے گناہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن تنہائی میں جاتے ہیں اللہ کے سارے محارم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ اس سے جان نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو لوگوں کے سامنے بھی ہو اللہ سے ڈرنا ہے، تنہائی میں بھی ہو اللہ سے ڈرنا ہے، الغرض جہاں پر بھی ہو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کبھی گناہ ہو جائے تو نیکی کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاؤ، کیوں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کے نیچے ایک نکتہ ذکر کیا، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر تقوی اور اخلاق حسنہ کو ایک ساتھ ذکر کیوں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے بھی ڈر جاؤ اور لوگوں سے اچھا اخلاق سے پیش آنا، دونوں باتوں کو ذکر کیوں کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تقوی تیرے اور رب کے درمیان تعلق کو جوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، آپ اور اللہ کے درمیان تعلق کو جوڑ دیتے ہیں، اور لیکن جو اچھا اخلاق ہے آپ کو لوگوں کے درمیان تعلق کو جوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ اور دوسرا فرمایا تقوی رب کا محبوب بنا دے گا آپ کو، اور جو اچھے اخلاق ہیں لوگوں کا محبوب بنا دے گا۔ بہت اچھے سے بہت اچھے جملہ ذکر کیا ہے، لیکن یاد رکھنا معاشرے کے اندر اگر لوگ آپ سے تنگ ہیں، لوگ آپ سے اذیت میں ہیں، یہ دھوکہ مت کرنا میں اچھی بات گزار ہوں، میں رات کو تہجد گزار ہوں، میں نیک انسان ہوں، میں خرچہ بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، اگر لوگ آپ کی تکلیفوں سے، آپ کی اذیتوں سے، آپ کی زبان سے تکلیف میں ہے، دھوکہ مت کرنا بھی اللہ کے سامنے رجوع کرو، آپ کے سارے اعمال ضائع ہے۔ اسی لیے رات کو تہجد پڑھنے والا، رات کو قیام کرنے والا جیسے ہی صبح ہو جاتے ہیں منہ کھولتے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ دوسروں کو کھانے والا ہو جاتا ہے، زبان ایسے خطرناک ہو جاتے ہیں، لوگ پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ اللہ کے رسول فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، لوگوں کو زمین کے اندر ایک دوسرے کا اللہ کے لیے گواہ ہو، لوگ اللہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں برے اخلاق پر ہے، اس کی زبان سے میں تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ اسی پر گمان کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف گورنر مقرر کر کے حاکم قاضی بنا کر روانہ فرمایا، جو پچھلے جمعے کے اندر ذکر کیا، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری وصیت فرمایا، اے معاذ بن جبل آپ کو میں یمن کی طرف قاضی گورنر حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا دوبارہ واپس آنا ہوا آپ کو مکہ مدینے کے اندر، اور آپ کا میرے سے ملاقات نہ ہو سکا، دوبارہ آپ کا آنا ہوا لیکن آپ کا مجھ سے ملاقات نہ ہو سکا، لیکن آپ کا گزر میرے قبر سے، میرے مسجد کے پاس سے ہوا، تو یاد رکھنا جب آپ نے یہ بات ذکر
حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. یاد رکھنا کوئی محبوب انسان آپ کو کہے کہ آپ اپنے سفر میں جا رہے دوبارہ آج ملاقات نہ ہو سکے مجھ سے لیکن میرے آخری وصیت اپنے ذہن میں رکھنا. اب نے فرمایا ابو ذر اے معاذ بن جبل دوبارہ آپ یمن سے آؤ مجھ سے ملاقات ہو سکے نہ ہو سکا اور پھر آپ کے گزر میرے قبر سے میرے مسجد کے پاس سے ہوا یہ میرا آخری وصیت یاد رکھنا. حضرت معاذ فرماتے ہیں میرے خلیل میرے دوست نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمایا. آخری وصیت کیا ہے؟ اے معاذ بن جبل وخالق الناس بخلق حسن. یمن کی طرف جا رہے ہو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ اچھے کردار اچھے اخلاق سے پیش آنا کیونکہ یہی اخلاق آپ کو دنیا کے اندر بھی اونچائی دیتے ہیں اور قیامت کے دن ترازو اعمال میں سب سے بڑا وزن چیز کا ہوگا وہ آپ کے اچھے اخلاق کا ہوگا. تو ہم اخلاق کو معمولی سمجھتے ہیں. اخلاق ہمارے معاشرے میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی ہمارے سامنے ہنسی مذاق کرے اور ہمیں ہنسائے اور ہمارے سامنے مسکرائے اگرچہ دل کا برا ہو اگرچہ پڑوسی اس کا تنگ ہو اگرچہ معاشرے کے اندر نمازی صاحب اس سے تنگ ہو اس کے اذیتوں سے تو ہم اس کو اچھے اخلاق والا کہتے ہیں. لیکن آج کل جب اللہ رب العالمین کسی کو کسی عہدے پر جب نوازتے ہیں کسی کو جب اللہ کوئی چیز نوازتے ہیں تو پھر دوسروں کو حق جان کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو خوش سمجھتے بھی نہیں ہے اور اخلاق کے دائرے سے بھی توڑ کر جاتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا اپنے کردار سے بھی اپنا اخلاق دکھایا اور اپنی زبان سے بھی لوگوں کو بتایا کہ اخلاق کیا ہے اخلاق اس چیز کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ جماعت کے لیے نماز کے لیے آگے ہوا اقامت کہیں گئے. اقامت کہنے کے بعد ایک دیہاتی آتے آپ کی دامن کو پکڑتے ہیں. ایسے کئی مثال ملتے ہیں. ایک دیہاتی آپ کی دامن کو پکڑتے ہیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بات کو سنیے میرے عذر کو سنیے کیونکہ نماز کے بعد مجھ سے بھول جائے گا وہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے بات سننے کے بعد پھر آ کر نماز شروع کرتے ہیں. یہاں میں کیا سکھا رہے لوگوں اپنے اندر نمی لاؤ اپنے اندر وہ خوبی لاؤ وہ تکبر انداز دور کر دو ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا کرنے کے ساتھ. تو یہاں پہ دو بات ذکر کرنے کی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت کہیں گئے پھر بھی نماز شروع نہیں کیا. پہلے اس کے عذر کو مانا اس کی باتوں کو سنا سننے کے بعد پھر آ کر نماز شروع کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات یہ ہے کہ جب تک امام مصلی پہ نہ آ جائے اس وقت تک اقامت نہیں کہنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقامت کہنے کے فوراً بعد نماز شروع ہونی چاہیے اور جو اس میں ٹائم لگتے ہیں یہ غلط ہے. غلط ہم ہیں کیونکہ ہم دین کو اپنے خواہش کے مطابق سمجھتے ہیں. دین کو اپنے خواہشات کے مطابق جانچنا چاہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں گے لیکن اپنے رائے کے مطابق بھلے اسلام جو کچھ کہتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری بات سننے کے بعد پھر آ کر نماز شروع کرتے ہیں. اس میں ہمیں درس دیتے ہیں ایک اخلاق حسنہ کا اور باقی تو علمی باتیں ہیں ٹائم کی قلت کے باوجود. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کر دینے والے چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ الفم والفرج اپنی زبان کی وجہ سے اور اپنے شرمگاہ کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے اوصاف کیا ہے؟ تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا خوف جب دل میں ہو اور اخلاق اچھا ہو یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کر دینے والی چیز ہے. تو اس کے اخلاق کے حسنہ ترازوی اعمال میں سب سے بڑی چیز ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا آخری حدیث ایک بندہ رات کو قیام کرتے ہیں پوری رات تہجد کرتے ہیں اور ایک بندہ دن کو رات کو قیام دن کو نفلی روزہ رکھتے ہیں
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آپ مجھے سے معلوم ہے کہ اجمیر کے اندر یہاں مسجد کے توسیع کے لیے چلنے کا اعلان ہوتے ہیں. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود سے بھی تعاون کریں اور ساتھی کے ساتھ تعاون کر کے جائیں. اللہ کا دیا ہوا اپنے بارے میں قبول منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.